الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مورق خذدی سہل لنا اشکالنا لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددی قبلہ دی مدد کعبہ ایما مددی قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم سنم مگر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین بغدادی، معین الدین اجمیری۔ وہ کیا دبے کتنا دباؤ گے تھک جاؤ گے۔ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا یا غوث پاک، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے پالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سنیوں کے امام، اہل سنت کی جان، جنتیوں کی پہچان، امام احمد رضا خان۔ ادھر سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی؟ ہم جنتیوں کی پہچان امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اس نشانی مطلب یعنی کتا جو ہے نا، سگ کے معنی کتا، ڈاگ۔ کتے کے گردن میں اگر پٹا پڑا ہو تو اس کو چھوتا نہیں ہے کوئی، دیکھتا بھی نہیں بری نیت سے، کہ اس کو مالک ہے کہ پٹے والا کتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ اور جو بغیر پٹے کے ہوتے ہیں، جو مارا ڈھیلا مارا، جو مارا پتھرا مارا، جو مارا پتھر مارا، کو نو ٹینشن، کیونکہ اس کا مالک کوئی نہیں۔ گلی گلی کے کتے گلی گلی مار کھاتے ہیں۔ اب کتے کو سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، لیکن گلی گلی کے کتے مار کھاتے ہیں۔ لیکن جن کے گلوں میں، جن کے گردن میں پٹا رہتا ہے، تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مالک ہے۔ اور جو گلی کے کتے ہوتے ہیں وہ گلی کے اندر رینگتے رہتے ہیں، جو پٹے والے ہوتے ہیں پلین میں مالک کے ساتھ۔
ٹرین میں مالک کے ساتھ، سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ پلین میں مالک کے ساتھ، ٹرین میں مالک کے ساتھ، فور ویل پہ مالک کے ساتھ، تھوڑی ٹھنڈی بخار لگ جائے، سردی ہو جائے تو مالک اسے گاڑی پہ بیٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے، کیونکہ یہ پٹے والا کتا ہے۔ رو بھائی، یہ کتا پٹے والا اس کا مالک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈوڑا تیرا۔ یعنی میں بریلی میں رہوں تو بھی غوث پاک میں آپ کا پٹا پہن کے رہوں، قبر میں بھی رہوں تو آپ کا پٹا رہے، میدان محشر میں بھی رہوں تو آپ کا پٹا رہے، اور جس کے گردن میں غوث پاک کا پٹا آ جائے جہنم اللہ تعالیٰ اس پہ حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کو یہ واقعہ سناؤں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کچھ عورتیں مٹکا بھر کے پانی بھر کے لے جا رہی ہیں، لیکن ایک بڑھیا ہے جو کنارے پہ بیٹھ کے سسکیاں لے کر رو رہی ہیں۔ سرکار غوث پاک ان کے قریب پہنچے، کیا ہے بڑھی ماں، ساری عورتیں پانی لے کے چلی گئیں اور آپ تنے تنہا اس دریائے دجلہ کے کنارے میں بیٹھی ہیں، کیا بات ہے؟ کس فکر نے آپ کو بیٹھایا ہے؟ کس سوچ نے آپ کو بیٹھایا ہے؟ کس وجہ نے آپ کو بیٹھایا ہے؟ بوڑھی ماں نے کہا نوجوان جانتی نہیں کہ کون ہے، زور سے بولو، جانتی نہیں کہ کون ہے، پہچانتی نہیں کہ کون ہے، لیکن شکل و صورت سے اتنا ضرور اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اعلیٰ خاندان والا ہے۔ اس لیے سیدوں کو اپنی فطرت ایسی رکھنی چاہیے کہ لوگ دور سے پہچانے کہ ہاں یہ اعلیٰ خاندان والے ہیں۔ یہ کسی کے صحبت میں بگڑنی نہیں چاہیے، صحبت میں بیٹھ کے اپنے آپ کی فطرت کو مت بگاڑو، تم اعلیٰ خاندان کے ہو، اعلیٰ پہچان پیدا کرو۔ بوڑھی کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی اعلیٰ خاندان ہے۔ پوچھا نوجوان، آج سے 12 سال پہلے یہیں سے اپنی بہو لانے کے لیے دریا پار گئے تھے، بارات کے ساتھ اپنے بیٹے کو، ایک لوتے بیٹے کو سجا کر لے کر گئی تھی۔ ایک لوٹا بیٹا بڑا انمول ہوتا ہے، تھوڑا سا آنے میں لیٹ ہو جائے تو دل منہ پہ آ جاتا ہے، طرح طرح کی فکریں ہونے لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹوں کو سلامت رکھے، زور سے بولو، اللہ جن کو بیٹا دیا ہے اس کو سلامت رکھے، اور جس کو بیٹیاں دیا ہے اس کو تو بہت سلامت رکھے۔ میں بارات لے کر گئی، دلہن لے کر آئی، بارات دلہا دلہن سب ساتھ ساتھ، میں بھی ساتھ ساتھ، لیکن پانی کے تلاطم نے اس دریا کو ڈبا دیا، اور میرا اکلوتا بیٹا دلہن کے ساتھ، بارات کے ساتھ اس دریا کے اندر ڈوب گیا۔ 12 سال سے اس انتظار میں آتی ہوں کہ شاید کشتی باہر آ جائے اور میرا بیٹا بہو آ جائے، بس یہی فکر سے بیٹھی ہوں۔ وہ ہماری تمہاری طرح نہیں تھے، ان کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے، پیروں کا پیر کہا جاتا ہے، روشن ضمیر کہا جاتا ہے، دستگیر کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ کہا بوڑھی ماں یہ تو بتا کس سمت تیرا بیٹا ڈوبا تھا؟ کہا بیٹا یہ ہے نا، یہ بس یہیں پہ ڈوبا تھا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ، اور زور سے
قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اتنا منہ سے نکلنا تھا کہ پوری کشتی بارات دلہا دلہن سمیت باہر آ گیا اور زندہ باہر آ گیا۔ اسی دولہے کو شاہ دولہا گجراتی کہتے ہیں، جس کا گجرات میں مزار پاک ہے۔ یہ وہی دولہا ہے جو بغداد سے چل کر ادھر آ گیا ہے۔ حضرات، یہ ہے غوث پاک جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو بارات دولہا دلہن سمیت باہر لاتے۔ اچھا، یہ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کسی بوڑھی اور بوڑھے کو ستانا مت۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اس بوڑھی کی آہ نے پاش پاش کر دیا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، میرے مولا تو نے محبوب سبحانی بنایا ہے، اور محبوب سبحانی کا کام وہ ہے جو دنیا میں کوئی نہ کر سکے۔ میرے مولا، میری خواہش ہے کہ واپس سے اس کو زندگی دے دی جائے، واپس سے اس کو زندگی دے دی جائے، تاکہ اس بوڑھی ماں کے دل کو سکون مل جائے، آنکھوں میں نور آ جائے، دل کو سرور آ جائے۔ ڈوبی ہوئی کشتی سے 12 سال کی ڈوبی، اور جانتے ہو یہی دریائے دجلہ ہے۔ پہلے یہ کہو تو یا غوث المدد، یہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے اسی کے منہ سے غوث پاک کا نام نکلتا ہے۔ زور سے اور اونچی، اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے اسی کو غوث پاک کا نام زبان پہ لانے دیتا ہے، جہنمیوں کو غوث پاک کا نام آنے ہی نہیں دیتا ہے، کیونکہ جس کے زبان پہ غوث پاک کا نام آ جائے اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ بندہ دوزخ میں جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ دریائے دجلہ ہے، ایک لمبی کتاب جس کو سجل کتب کہا جاتا ہے، عربی زبان میں سجل الکتب کہا جاتا ہے۔ لمبی سی کتاب سرکار غوث پاک کے سامنے پانی پہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیا ہے؟ کہ عبد القادر، اے محبوب سبحانی، میرے پیارے عبد القادر، یہ سر فہرست سے لے کر آخری تحریر تک، قیامت تک جتنے بھی تیرے چاہنے والے ہوں گے، جتنے بھی تیرے چاہنے والے ہوں گے، تیرے بعد قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہوں گے، سب کا نام اس پر میں نے لکھ دیا ہے، میں نے لکھ دیا ہے۔ اور اے عبد القادر، تیری خوشی کے خاطر جو بھی تیرا چاہنے والا ہوگا میں نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیا ہے۔ سرکار غوث پاک کا مرتبہ دی، ایک دو بھی لوگوں نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کر دیا۔ فرشتے آئے، پوچھے من ربوں کا، تیرا رب کون، ما دینوں کا، تیرا دین کیا، ما تقولو فی شان ہر رسول، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ من ربوں کا، میرا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما تقولو فی شان ھذا الرجل ہوا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے فرشتے تم پوچھتے ہو، ارے میں نے پوری زندگی بغیر دیکھے اپنے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجا ہے، آج میرا نبی میرے سامنے ہے، جواب بعد میں پوچھ لے، پہلے مجھے سلام کرنے دے۔ اس لیے ایسوں کی صحبت میں بیٹھو جس کی صحبت میں بیٹھنے سے نبی سے، ولی سے، سادات سے محبت ہو، عالموں سے محبت ہو،
اماموں سے محبت ہو، ماں باپ سے محبت ہو، استاد سے محبت ہو، بڑوں سے محبت ہو، چھوٹوں پہ شفقت ہو، ایسوں کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ گنڈے حوالی لوالی کے صحبت میں بیٹھ کر اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو؟ ایسوں کی صحبت میں بیٹھو جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہو جائیں، اس کے حبیب کے بھی قریب ہو جائیں۔ جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہی آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات 3 سوال کیے گئے، تینوں سوال کا جواب جیسا چاہیے تھا ویسا نہیں دیا۔ پہلا سوال کیا، من ربوں کا، تیرا رب کون؟ کہا میں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ کا دھوبی ہوں۔ ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ پاسٹ ہے، فیوچر نہیں ہے۔ کیا کہتے تھے؟ اس لیے سوچ لو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ تیسرے سوال پر یہی آئیں گے اور وہیں سے ریزلٹ کا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا ایسی کی صحبت میں مت بیٹھنا جس سے نبی سے دوری پیدا ہو، ایسوں کی صحبت میں بیٹھو کہ ہر وقت مدینہ مدینہ رہے۔ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتے کے 3 سوال مختلف ہیں لیکن اس مردے کے جواب ایک۔ سوال میں تبدیلی آ رہی ہے، جواب میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ فرشتوں نے رخ کیا اللہ پاک پروردگار عالم کی طرف، متوجہ ہوئے، مولا یہ کیسا مردہ آیا ہے؟ کہا یہ صحیح کہتا ہے، ذرا زور سے، یہ صحیح کہتا ہے۔ اے میرے فرشتوں، اسے چھوڑ دو، یہ میرے محبوب سبحانی کا غلام ہے، یہ کپڑا دھویا کرتا تھا اور میری رحمت اس کے گناہوں کو دھو دیا کرتی تھی۔ اس لیے محبت کرو غوث پاک سے تاکہ سستے میں جنت مل جائے۔ غوث پاک کی محبت اسی کو حاصل ہوتی ہے جسے اللہ جنت نصیب کرتا ہے۔ گھس گئے، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، گھس گئے، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ دیکھا کھوٹی کے اندر ایک جبہ مبارک لٹکا ہوا ہے، چور نے اسی کو لیا، اب بغل میں دبایا اور دروازے کی طرف گئے کہ نکل جاؤں، لیکن دروازہ دیوار بن گیا، چاروں طرف گھوم رہا ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ کر جبہ تو وہی ہے جو سویا ہوا ہے چارپائی پر، یہی یہ غوث اعظم یہی ہے اور انہی کا جبہ ہے۔ شام کو یہ جبہ کتنا قیمتی جبہ تھا، علماء نے فرمایا کہ اس زمانے میں 10,000 کا وہ کپڑا تھا جو غوث پاک نے پہنا تھا۔ آج تو امام اچھا پہن لے تو متولی کے اینتڑی کے اندر کینسر پیدا ہو جاتا ہے، دیکھنے والا کو جلن پیدا ہو جاتی۔ 10,000! چور نے سوچا کہ پیچھا کرو، پیچھا کیا، گھر میں گھسے، غوث پاک اتار کے کھٹری پہ رکھا اور سو گئے۔ چور گھسا، اتارا، لے کے بھاگنا چاہتا، راستہ مل نہیں رہا ہے۔ اب ٹھیک تہجد کا وقت ہونے والا ہے، 2 منٹ چاہوں گا میں آپ کا، اجازت ہے؟ اتنے میں باہر سے آواز آئی، کہا کون؟ کہا میں خضر علیہ السلام ہوں۔ خضر علیہ السلام، کیا کام ہے؟ اس وقت صبح میں آتے؟ کہا حضور فلاں شہر کا قطب انتقال کر گیا ہے اور مجھے امید نہیں کہ بغیر قطب کے وہ شہر سلامت رہے، لہٰذا ابھی ایک قطب کی ضرورت ہے۔ زور سے زور سے اور زور سے بولو، کہا ابھی قطب کی ضرورت ہے۔ کہا اچھا تو دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، کہا وہ کنارے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو لے جاؤ۔ اب وہ چیخنے لگا میں چور ہوں،
خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا جب تو گھسا تھا تو چور تھا، کھوٹی سے اتارا تو چور تھا، تو بغل میں دبایا تو چور تھا، اپنی جگہ سے چلا تو چور تھا، لیکن اب غوث نے قطب کہہ دیا ہے تو اب تو چور نہیں قطب بن گیا ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ایسے غوث کے ہم غلام ہیں۔ ذرا زور سے کہہ دو یا غوث المدد، ایسے غوث کے ہم غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیضان غوث کبریٰ ہم پر سلامت رکھے۔ چلتے چلتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔